الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے پیارے بچوں، اسمبلی میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں، اپنی اسمبلی میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر مدنی. آئیے سر مدنی تلاوت قرآن پاک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز العرفان. اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، آمین. آئیے پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی میں ایک حدیث پاک کو شامل کرتے ہیں اور سر محتشم آئیں گے جو آپ کو ایک حدیث پاک سنائیں گے اور آپ کو اسماء النبی یاد کروائیں گے. جی آئیے. حدیث پاک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم الناس اتقاہم، یعنی لوگوں میں سب سے نیک سب سے عزت والا ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، آئیے ہم اسماء النبی بھی یاد کر لیتے ہیں. متین ولی ناصر منصور ناصح متین ولی ناصر منصور ناصح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، سر محتشم نے آپ کو اسماء النبی یاد کروائے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں پیارے بچوں، اب ہم اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان. آئیے سر سفیان کلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ
سب کی حاضری ہوگی، بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کر جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے پیارے بچوں، علم اضافے کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، ربی ربي زدنی زدني علما، علما، ربی ربي زدنی زدني علما، علما، ربی ربي زدنی زدني علما۔ علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے۔ اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ جی اسٹوڈنٹس، ہمارا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس یونٹ کا کیا نام ہے؟ جی دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ جی پیارے بچوں، ہمارا اسلام کا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اور اہم واقعے کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔
लास्ट टाइम हमने ये सुना था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का सामान लेके बिजनेस के लिए मुल्क शाम गए थे। कहाँ गए थे? इस सफर के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक और हैरत अंगेज वाकयात को देखकर बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज्यादा इज्जत और मोहब्बत पैदा हो गई। आज हम जानेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से कैसे हुआ। प्यारे बच्चों, बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा बहुत मालदार, नेक और शरीफ खातून थी। मक्के के लोग उनकी अच्छाई की वजह से उन्हें ताहिरा यानी पाक औरत कहा करते थे। उनकी पहले 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों शौहर इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 40 साल हो गई थी और बड़े बड़े सरदार उनसे निकाह करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया था कि अब वो किसी से शादी नहीं करेंगी। लेकिन जब बीवी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक, ईमानदारी और हैरत अंगेज वाकयात के बारे में सुना तो उनके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पेक्ट पैदा हो गई। बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने खानदान के बड़ों के जरिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्ता भेजा। क्या भेजा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों ने इस रिश्ते को बहुत खुशी से कबूल कर लिया। यूं बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गया। प्यारे बच्चों, बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने निकाह के बाद अपनी तमाम दौलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान कर दी और अपनी पूरी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजार दी। तकरीबन 25 साल बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। उन्होंने मुश्किल वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। प्यारे बच्चों, बीबी खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हैं। और प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जितनी ज़ौजा हैं वो हम तमाम मुसलमानों की अम्मी जान है। क्या है? हमें उनका अदब और एहतराम करना चाहिए और जब भी नाम लेना चाहें तो अदब से लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले यूनिट में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ और अहम वाक़यात के बारे में सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो बच्चों, कौन सा यूनिट है हमारा? जी, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। तो बच्चों, आज के इस यूनिट में हम एक मशहूर और मुबारक मकाम के बारे में बात करेंगे और उस मुबारक मकाम को जन्नतुल बकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्नतुल बकी। जी, ये मदीना शरीफ का मशहूर और मुबारक कब्रिस्तान है। जन्नतुल बकी मस्जिद नबी शरीफ के करीब ही मौजूद है। जन्नतुल बकी दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान है। शुरू में जब इस्लाम फैला तो उस वक्त इसका एरिया कम था। मुख्तलिफ टाइम में इसका एरिया बढ़ता गया। अब इसका एरिया 56,000 मुरब्बा मीटर यानी स्क्वायर मीटर है। सर, इसको जन्नतुल बकी क्यों कहते हैं? जी, अच्छा सवाल है, तशरीफ रखें। अरबी में बकी दरख्त वाले मैदान को कहते हैं। कौन से मैदान को कहते हैं? दरख्त वाले मैदान को कहते हैं। इस मैदान में पहले गरकद के दरख्त थे तो इसीलिए इस जगह का नाम बकीजुल गरकद हो गया। और अरब शरीफ के लोग नॉर्मली अपने कब्रिस्तान को जन्नत कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्नत। जी, जन्नत कहते हैं, इसलिए जन्नतुल बकी के नाम से मशहूर हो गया। सर, क्या इस कब्रिस्तान में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के भी मज़ारात हैं? जी, अच्छा सवाल है, तशरीफ रखें। जी हाँ, इस कब्रिस्तान में तकरीबन 10,000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के मज़ारात हैं। कितने सहाबा कराम के मज़ारात हैं? 10,000। जी, 10,000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के मज़ारात हैं। कहाँ पर है? जन्नतुल बकी। और ये कहाँ पर है? मदीना शरीफ में। और इसके अलावा यहाँ पर अहले बैत, ताबाईन और औलिया कराम के भी मज़ारात हैं। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब हम अगले यूनिट में एक और जगह के बारे में सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں ہمارا کون سا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ جی اخلاقیات کا یونٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. بچوں آج کے اخلاقیات کے یونٹ میں آج ہم ایک اور اہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے. آج کا موضوع ہے معافی مانگنا. کیا موضوع ہے؟ جی معافی مانگنا. معافی مانگنا ایک بہت اچھی عادت ہے. بچوں ہم انسان ہیں اور ہم سے کبھی کبھار غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. ہم دوسروں کو ہرٹ کر دیتے ہیں. تو سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی مان لیتا ہے, اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں سے معافی مانگ لیتا ہے. سر کوئی کبھی کبھار معافی مانگتا ہے تو لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں. جی تشریف رکھیے. معافی مانگنا کمزوری کی نشانی نہیں بلکہ یہ انسان کی بہادری اور اچھے کیریکٹر کی نشانی ہے. جو شخص اپنی غلطی مان کر معافی مانگتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں اور اچھا ہو جاتا ہے. سر اپنی غلطی پہ معافی نہ مانگنے سے کوئی نقصان بھی ہو جاتا ہے. تشریف رکھیے. معافی نہ مانگنے سے دوسرے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں, ہمارے دوست ہم سے دور ہو جاتے ہیں. معافی نہ مانگنے سے دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں اور رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو بچوں جب غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگنا چاہیے. جی بچوں میں آپ کو ایک کہانی بھی سناتا ہوں. حسن اور نعمان بہت اچھے دوست تھے. ایک دن حسن نے نعمان کی کتاب گرا دی اور اس پر سیاہی بھی لگ گئی. نعمان ناراض ہو گیا اور کہا میں اب تم سے بات نہیں کروں گا. حسن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ نعمان سے معافی مانگنے کے بارے میں سوچ رہا تھا. کچھ دن بعد حسن نے ہمت کی اور نعمان سے معافی مانگی. نعمان نے فوراً حسن کو معاف کر دیا اور دونوں کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی. تو بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی پر فوراً معافی مانگ لینی چاہیے. شاباش. تشریف رکھیے. اور کیا سبق ملا؟ سر معافی مانگنے سے رشتے اور دوستی مضبوط ہوتی ہے. بالکل صحیح. تشریف رکھیے. بچوں ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ پاک بھی معاف کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ یونٹ میں ہم ایک اور اہم ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کون سا سیگمنٹ شروع ہوا ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. تیار ہیں آپ سب؟ سب سے پہلے یہ بتائیے 22 ملٹیپلائی 1 is equal 22. 29 minus 7 is equal 22. جی 11 plus 11 کیا آنسر آیا؟ جی شاباش. اب اس نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. قرآن پاک کے 22ویں پارے میں اللہ پاک نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک 22 جمادی الاخری کو منایا جاتا ہے. قرآن پاک میں جنتی صحابی حضرت زید بن حارثہ کا نام 22ویں پارے میں آیا ہے. چلیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں ایک اور نمبر کی طرف. 10 ملٹیپلائی 10 is equal 100. 35 plus 65 کیا آنسر آئے گا؟
100. دونوں کا آنسر کیا آیا؟ 100. سیم ہے نا؟ 101 مائنس 1 از اکول 100. ان تینوں کا آنسر کیا گیا؟ سیم ہے. اب اس نمبر کے بارے میں بھی اسلامی انفارمیشن سیکھتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کتنی پیاری فضیلت ہے نا درود پاک کی. تو ہم بھی پڑھ لیں درود پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رات کو 10 آیات کی تلاوت فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 100 یا اس سے زیادہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. بچوں آج ہم نے 22 اور 100 نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن حاصل کی. اب ہمارے یونٹ کا وقت ختم ہوا. اگلے یونٹ میں ہم مزید میتھ کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا یہ بتائیے کہ ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. تو سب تیار ہیں آج کے قرآن یونٹ کے لیے؟ پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں اور کون کون سی صورتیں ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں. لیکن اس سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. 115. جی بیٹھیے. اور کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے. 114. جی آپ نے بالکل صحیح بتایا. 114 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ تشریف رکھیے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورتیں ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں. اچھا پہلے یہ بتائیے کہ ہم پر نمازیں کتنی فرض ہیں؟ بولنا نہیں ہے، ایک ایک کر کے بتائیں. آپ بتائیں. 5. شاباش تشریف رکھیے. اچھا یہ بتائیے کہ کون کون سی ہیں وہ نمازیں؟ جی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. جی شاباش تشریف رکھیے. جی آپ نے بالکل صحیح بتایا. اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی نماز ہے جو ہم ہفتے میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں؟ آپ بتائیے. جمعہ کی نماز. جی تشریف رکھیے. جی جمعے کی نماز ہے. کس کی نماز ہے؟ جی پیارے بچوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں. پہلی صورت ہے سورہ جمعہ. پیارے بچوں یہ صورت جو ہے 28ویں پارے میں موجود ہے. کون سے پارے میں ہے؟ جی 28ویں پارے میں ہے. دوسری صورت ہے سورہ فجر اور تیسری صورت ہے سورہ عصر اور یہ دونوں صورتیں 30ویں پارے میں موجود ہے. کس میں ہیں؟ جی پیارے بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا